अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सबको न्यू ईयर मुबारक, हैप्पी आपको न्यू भी ईयर न्यू ऑल ईयर ऑफ यू। मुबारक। अल्लाह ताला हम सब की को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हम सब की मुश्किलों को आसान करे और हमारे लिए ये नया साल जो है वो खुशियों से भरपूर हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आप बताएं कैसे हैं, जहाँ जहाँ भी हैं आप, जिस मुल्क में भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। तो आज हम आपके साथ न्यू ईयर के साथ एक न्यू वीडियो लेकर जो आए हैं वो है जी, वाई बांग्लादेश इज पावरफुल देन पाकिस्तान। तो ये भी एक कंपैरिजन वीडियो है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, आपको पता है एक साथ ही इनका जो था वो पार्टीशन के बाद अलग अलग हुए। तो बांग्लादेश जो है वो बहुत डेवलप हो चुका है, जबकि पाकिस्तान जो है उसमें अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक नहीं है। तो चलें सबसे पहले वीडियोस देखते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल कैसे है। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बांग्लादेश ने जिस तेज़ी से तरक्की की है इसने सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया। तालीम, टेक्नोलॉजी, इकॉनमी, हर शोबे में आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे क्यों? नाजरीन, बांग्लादेश ने 2023 से 24 के लिए 71 अरब डॉलर का वफाकी बजट पेश किया। बांग्लादेश के पास नए माली साल के मौका पर तकरीबन 31 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के मौजूदा ज़खायर 4 अरब डॉलर हैं और वो भी दूसरे ममालिक से लिए गए कर्ज़ों पर मुश्तमिल हैं। नाजरीन, पाकिस्तान से अलहदगी के तकरीबन 52 बरस बाद बांग्लादेश की बरामदात 52 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं, जबकि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स महज 31.78 अरब डॉलर तक महदूद हैं, जिनमें मुसलसल कमी देखने में आ रही है। मौजूदा वक्त में जहाँ पाकिस्तानी रुपया मुसलसल अपनी कदर खो रहा है, वहीं बांग्लादेशी टका मुसलसल अपनी कदर में इजाफा कर रहा है। मौजूदा वक्त में बांग्लादेशी 1 टका पाकिस्तानी 2.5 रुपये के बराबर है। अब सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान से इतना आगे क्यों है? नाज़रीन, बंगाली अवाम ने 1971 में आग और खून का दरिया अबूर करके मशरकी पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी। नाज़रीन, बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के 52 साल गुजर जाने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को मुआशी तरक्की की दौड़ में पीछे छोड़ दिया। अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुवाजना करें तो आज बांग्लादेश की फ़ीकस आमदनी 2074 डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी 1271 डॉलर का फर्क है। बांग्लादेश में 5 बहुत साल से फर्क है। कम उम्र के बच्चों की शरह अमवात 25% है, जबकि पाकिस्तान की 60% है। बांग्लादेश में 98% बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में तालीम हासिल करने वाले बच्चों की तादाद 72% है। हालांकि पाकिस्तान का आइन यह तकाजा करता है कि बच्चों को लाजमी और फ्री तालीम दी जाएगी, मगर अफसोस की बात यह है कि इस सिलसिले में हुक्मरान और अपोजिशन लीडर कभी बात नहीं करते और आवाम भी अपने हाल में मस्त हैं। नाज़रीन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने गुज़श्ता 10 साल में 80 लाख लोगों को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाला। बांग्लादेश में 1990 में गुर्बत 60% थी, जिसमें 20% कमी देखने में आई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में बांग्लादेश की मजमूई पैदावार 324 अरब डॉलर थी, जबकि पाकिस्तान की मजमूई पैदावार 264 अरब डॉलर थी। बांग्लादेशी बरामदात 52 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं, जबकि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स महज 31 अरब डॉलर तक महदूद हैं और पाकिस्तान तवील अरसे से तजारती खसारे का शिकार है। बांग्लादेश ने वैल्यू ऐड करके और क्वालिटी कंट्रोल करके बरामदात में इजाफा किया, जबकि पाकिस्तान इस हवाले से नाकाम साबित हुआ है। पाकिस्तान में आबादी की शरह में तशवीशनाक तक इजाफा हो रहा है, जबकि बांग्लादेश में आबादी पर खुसूसी तवज्जो देकर इसे 2 से 5% की शरह तक रखा गया है। बांग्लादेश के सियासतदान कौम परस्त और मुहिब्बुल वतन हैं। वो अपनी कमज़ोरियों और ख़ामियों के बावजूद बांग्लादेश की इज्तिमाई तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि सियासी महाजराई के बावजूद बांग्लादेशी अवाम मुआशी पॉलिसियों और तरक्याती मनसूबों के तसलसल को जारी रखते हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश में मनी लॉन्ड्रिंग करके सरमाया पाकिस्तान की तरह बाहर मुंतकिल नहीं किया जाता, बल्कि इस सरमाया को बांग्लादेश के अंदर ही री इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे लोगों को रोज़गार के मौके फराहम होते हैं। बांग्लादेश ने ख़वातीन की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी है और इनको मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा किया है। इस सिलसिले में ग्रामीण बैंक और दूसरे हुकूमती अदारों की कारकर्दगी इंतहाई काबिल सताइश है, जिससे पूरी दुनिया मुतासिर है। बांग्लादेश में आवाम को छोटे छोटे कर्जे दिए जाते हैं,
جس سے بنگلہ دیش میں چھوٹے چھوٹے کاروباروں کی وجہ سے ایک جانب لوگوں کو روزگار ملتا ہے جبکہ دوسری جانب قومی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ خواتین کی ترقی پر خصوصی توجہ دینے سے بنگلہ دیش کی اجتماعی ترقی ممکن ہو سکی۔ ناظرین، بنگلہ دیش کے مقابلے میں پاکستان میں سیاسی فقدان نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ترقیاتی منصوبے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی لاگت بڑھ جاتی ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد عوامی لیگ کی سربراہ ہیں، جبکہ خالد ضیاء BNP کے سربراہ ہیں۔ دونوں جماعتوں میں آپس میں سیاسی محاذ آرائی بھی ہوتی ہے اور انتخابات بھی جوش و خروش کے ساتھ لڑے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش قدرتی آفات کا شکار بھی رہتا ہے، اس کے باوجود بے مثال ترقی کر رہا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی قوم متحد ہے۔ وہاں کی قوم ایک زبان بولتی ہے، ان میں مذہبی فرقہ واریت نہیں ہے، نہ ہی قبائلی سردار ہیں اور نہ ہی جاگیردار، جو کہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکیں۔ بنگالی عوام میں نیشنلزم دوسری قوموں سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں انتخابات کارکردگی کی بنیاد پر لڑے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے باشعور عوام بلند بانگ دعووں کے بجائے سیاسی جماعتوں کی کارکردگی اور امیدواروں کی اہلیت کو دیکھ کر ہی ووٹ دیتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کی طرح بنگلہ دیش کی عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ وہ بیدار، باشعور اور منظم ہیں۔ بنگلہ دیش طویل العرصے سے GDP 8 سے 9% رکھنے میں کامیاب رہا ہے، جبکہ پاکستان میں اس سلسلے میں شرمناک حد تک ناکام ہوا اور اس کی معیشت قرضوں میں بری طرح جکڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں وفاقی حکومت مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے اور صوبے اس کو بلیک میل نہیں کر سکتے، اسی لیے بنگلہ دیش میں ترقی کا سفر اور تسلسل کے ساتھ جاری ہے، جبکہ پاکستان میں سیاسی فقدان اور اپوزیشن ٹولوں کے من گڑت جملے پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش کی طرح کب نیا معاشی انقلاب آئے گا۔ بہت ہی زبردست ویڈیو اور بنگلہ دیش کی ترقی کا جو سفر دکھایا گیا بہت ہی اچھا، اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ جیسے ویڈیو میں بھی فیکٹس جو بتائے گئے ہیں، پاکستان کی جو ہے وہ ترقی میں کی راہ میں جو لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں وہ ہمارے سیاستدان ہی بتائے گئے ہیں ویڈیو میں بھی، اور سچ بھی یہی ہے۔ آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو نا بنگلہ دیش نے ماشاء اللہ بہت زبردست ترقی بھی کی ہے اور ان کی بہت آگے بھی بڑھ گئے ہیں وہ، اور پاکستانی کرنسی اور بنگلہ دیش کی کرنسی میں بہت فرق آ گیا۔ 2 روپے ہمارے پاکستان کے 2.5 روپے ہیں اور ان کا 1 ٹکا ہے، تو ہماری حالانکہ کرنسی کی ویلیو ان سے زیادہ تھی، پاکستان کی ان کی کم تھی، لیکن انہوں نے جس طرح سے ترقی کی اور آگے بڑھتے گئے، اور ان کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ 51% ہے، جبکہ ہماری صرف 31% رہ گئی ہے۔ اس ٹائم سب سے زیادہ جو ہے نا بنگلہ دیش کی دکھائے گی کرنسی، بالکل انہوں نے کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کی کنٹری میں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہے نا وہاں پہ بنگلہ دیش میں انہوں نے دکھایا ہے کہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، بالکل، اور 98% ان کے بچے جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ پاکستان میں جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے، لیکن وہ کیا کہ کوڑا اٹھا رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، ایسے ہے۔ بالکل، بے شک کسی ملک کی ترقی کا راز جو ہے وہ تعلیم میں ہی پوشیدہ ہے، اور تعلیم یافتہ عوام ہوگی تو مستقبل میں بھی جو ہے وہ ملک ترقی کرے گا، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ملک کے جو حکمران ہیں ان کو دیکھنی ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اپنی عوام کو جو ہے وہ سہولیات دے اور ان کو ان کے لیے آسانیاں پرووائڈ کرے، تاکہ جو ہے وہ ہر بچہ امیر ہو یا غریب وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ اور اس کے لیے بھی وہ فیکٹ بھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش میں جو زر مبادلہ کمایا جاتا ہے، جو پیسے بچتے ہیں جو حکومت کے خزانے میں آتے ہیں، تو ان کو دوبارہ سے ری انویسٹ کیا جاتا ہے۔ جو غریب وہاں پہ ہے نا، جن کے پاس پیسہ دیے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کاروبار کرائے جاتے ہیں، یہ بہت مجھے تو بہت اچھی بات لگی ہے کہ جو یہاں پہ پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو غریب طبقہ میں ہے، امیر کو چاہیے کہ ان کی ہیلپ جیسا کہ آپ سب لوگ ویڈیو میں کاروبار کروا کے دیکھ چکے ہیں اور کہ وہ کوشش کریں کہ خود وہ جو ہے نا پیروں پہ کھڑے ہوں، ایسے ملک بھی ترقی کرے گا، ایسے ہی ملک ترقی جیسے بنگلہ دیش نے ترقی کی ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ وغیرہ کر کے۔ اور ان کے جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ عوام بھی جو ہے وہ سمجھدار ہے
اور وہ اسی پارٹی کو پریفر کرتی ہے جن کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے. اور یہاں پہ صرف بلند باغ جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے ہوتے ہیں اور کام جو ہے وہ اتنا کچھ نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو خدارا ہمارے حکمران اگر یہ ویڈیو دیکھیں ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر ان تک ہمارا یہ میسج پہنچ سکے تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ یہ ڈیموکریسی کو چھوڑیں اور اپنی جو لڑائیاں ہیں ان کو ختم کریں اور ملک کی ترقی کی طرف توجہ دیں تاکہ ہمارے اور آپ کے سب کے بچے جو ہیں ان کا مستقبل روشن ہو جس طرح کے باقی ممالک کا ہو رہا ہے. تو جناب ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کس طرح سے ہم مل کر عوام جو ہے وہ ایک زبان ہو کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے بھی کوشش کر سکتے ہیں. تو باقی ہیٹس آف ہے بنگلہ دیش کی عوام کے لیے بھی اور ان کے حکمران کے لیے بھی جنہوں نے 52 سالوں میں بہت زیادہ ترقی کی ہے اور اپنے ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہوا ہے. زبردست ان کے لیے ویل ڈن. تو اسی طرح سے جناب ہم دعا گو ہیں کہ ہمارا ملک بھی ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو اور یہ جو قرضے ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں جن میں ہم جکڑے ہوئے ہیں ہمارا بچہ جس قرض میں جکڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرض سے نجات دلوائے. تو آپ بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. ابھی کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.